بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کا یہ چھٹا سالانہ اجتماع ہے۔ آپ حضرات تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا اجتماع میں آنا، شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وقت مختصر ہے اور بہت سارے حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں بغیر وقت ضائع کیے حضرات نے مجھے جو عنوان دیا ہے اس عنوان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ ابھی الحمدللہ مفتی صاحب آپ حضرات کے سامنے حجیت حدیث کے حوالے سے دلائل کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے، لیکن حضرات نے جو مجھے عنوان دیا ہے اس میں تھوڑے سے جذبات میرے ہوں گے، تھوڑے سے جذبات آپ کے بھی ہوں گے۔ کہو انشاءاللہ، تھوڑے سے جذبات میرے بھی، تھوڑے سے جذبات آپ کے بھی ہوں گے، چونکہ عنوان ہی ایسا ہے۔ حضرات نے مجھے حکم دیا کہ میں علماء دیوبند کی علمی خدمات کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، علماء دیوبند کی علمی خدمات، اس سے پہلے کہ میں علماء دیوبند کی علمی خدمات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، میں سب سے پہلے اس مرکز، اس ادارے، اس گلشن کا تعارف آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میرے اکابر نے علم، عمل، اخلاص، کردار، صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت کا علم لیا اور علم لے کر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ جہاں سے میرے اکابر نے علم کی خوشبو کو لیا اور پورے جہان کو معطر کر دیا۔ میری مراد دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اکابر کی علمی خدمات آپ حضرات کے گوش گزار کروں، میں دارالعلوم دیوبند کا تعارف لانا چاہتا ہوں۔ بھائیو، دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ میں نے عرض کیا وقت نہایت مختصر، صرف اشارتاً گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا دارالعلوم دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، دارالعلوم کی ذات جسے دارالعلوم کی عمارت کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، دارالعلوم میں پڑھائے جانے والے علوم۔ میں نے کہا دارالعلوم کی ذات کی نسبت بھی بے مثال ہے اور علوم کی نسبت بھی، بولو یار بولو، کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ میں نے کہا نا کچھ جذبات میرے ہوں گے، کچھ جذبات آپ کے ہوں گے، انشاءاللہ بات بنتی چلی جائے گی۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دارالعلوم کی ایک ذات ہے جسے عمارت کہا جاتا ہے، ایک دارالعلوم میں پڑھائے جانے والے علوم ہیں۔ میں دونوں کی نسبت پیش کر کے علماء دیوبند کی علمی خدمات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جہاں تک ذات کی بات ہے، سنو، دارالعلوم دیوبند کی ذات کی نسبت کتنی بڑی ہے۔ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک برجمان تھا، بدعات رسومات میں مبتلا انسان تھا۔ ہاں جناب والا، ہر طرف جہالت گمراہی کا ڈیرا تھا، اسلام برائے نام تھا، مذہب بدنام تھا، ہر غلط کام تھا، عقیدہ خام تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ بڑے بڑے زمیندار، سیاستدان، بڑے بڑے چوہدری، بڑے بڑے مالدار حکومت کے وفادار تھے، ملک و ملت کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، قرآن جلائے جا رہے تھے، اسلام کے نقشے مٹائے جا رہے تھے۔ پھر جناب والا قدرت الہی سے فیصلہ ہوا اور قانون قدرت بھی یہی ہے کہ
خزاں کے بعد بہار لازم ہے، رات کے بعد صبح کا سویرا لازم ہے۔ پھر عالم رویا میں میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کو صرف حکم نہیں فرمایا بلکہ اپنے ہاتھوں سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، دارالعلوم دیوبند کی جو ذات ہے، جو عمارت ہے، اس کی نسبت بھی بے مثال ہے۔ تو آقا نے عالم رویا میں حضرت ننوتوی کو صرف حکم نہیں فرمایا بلکہ اپنے ہاتھوں سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ اسی کو تو شاعر یوں کہتا ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ میں نے کہا یہ میرے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے۔ بنیاد رکھنے والی کون سی ہستی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اس سے آگے چلیے گا، یہ تو مدرسے کی عمارت ہے، اب خود اندازہ کیجئے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا کہ میرے نبی جس مدرسے کی بنیاد رکھیں اس کی برکات کیا ہوں گی، اس کی عظمتیں کیا ہوں گی، اس کی رفتیں کیا ہوں گی۔ اگر میں اس بات میں اتروں تو لمبا وقت چاہیے۔ میں نے کہا آگے چلیے۔ نمبر ایک ذات ہے، نمبر دو اس میں پڑھائے جانے والے علوم ہیں۔ سنو، اللہ نے علم دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا نے علم دیا صحابہ کو۔ امام مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں صحابہ کے سب سے زیادہ قریب تھا، میں نے صحابہ کو قریب سے دیکھا ہے، میں نے صحابہ کے علم سے بہت فائدہ اٹھایا، لیکن میں نے صحابہ کے علم کو دیکھا ہے۔ اگر سارے صحابہ کے علم کا نچوڑ نکالا جائے مجھے 6 صحابہ میں نظر آتا ہے۔ وہ 6 صحابہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا سارے صحابہ کا علم جمع کرو، 6 صحابہ نچوڑ ہیں۔ کہا پھر 6 کا نچوڑ نکالو، 2 صحابہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ میں نے کہا توجہ کرنا، میں دارالعلوم دیوبند کی علمی سند پیش کرنے جا رہا ہوں، علمی نسبت پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے نا دارالعلوم دیوبند کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان کی نسبت کتنی بڑی ہے، ان کی نسبت اللہ نے کیسی عطا کی ہے۔ توجہ کرنا، میں نے کہا سارے صحابہ کا علم کا نچوڑ جو ہے وہ 2 صحابہ میں ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، یہ دونوں صحابہ تمہیں کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا مکے میں نہیں ملیں گے، مدینہ منورہ میں نہیں ملیں گے، یہ کوفہ میں ملیں گے۔ میں نے کہا ایک بات اور سنتا جا، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ میں نے کہا وہ بے وقوف ہے، وہ عقل کا اندھا ہے۔ ہاں جناب جو شہر تو مانے لیکن بنیادیں نہ مانے وہ بے وقوف ہے، جو شہر تو مانے دیوار نہ مانے وہ بے وقوف ہے، جو شہر تو مانے لیکن چھت نہ مانے۔ ہم سنی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم منفی نہیں ہیں، ہم بنیاد بھی مانتے ہیں، ہم دیواریں بھی مانتے ہیں، ہم چھت بھی مانتے ہیں، ہم دروازہ بھی مانتے ہیں۔ انا مدینہ العلم، ابو بکر اساسوہا، عمر جداروہا، عثمان سقفوہا، علی بابوہا۔ میں نے کہا لیکن ایک اصول مسلم ہے، جب آپ نے کسی شہر میں داخل ہونا ہے آپ کو دروازہ استعمال کرنا پڑے گا، دروازے سے گزرو گے شہر میں داخل ہوگے، اگر دروازے سے نہیں گزرو گے دیوار پھیلان کے جانے کی کوشش کرو گے، مجرم تصور کیے جاؤ گے۔ میں نے کہا یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، انا مدینہ العلم، میرا نبی علم کا شہر ہے لیکن اس شہر کا دروازہ میں نے کہا مجھے کوفے میں نظر آتا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجھے کوفے میں نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب چلے تو دارالعلوم دیوبند کی علمی سند بیان کرنے تھے، آپ کوفہ میں پہنچ گئے۔ میں نے کہا اب دیکھنا، ادھر امام صاحب ہیں، ادھر میرے نبی کے صحابہ ہیں، اور ادھر قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی ہیں۔ دیوبند والے توجہ کرنا، میں نے کہا میرے شیخ قاسم ننوتوی نے علم حاصل کیا شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے حاصل کیا شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے حاصل کیا شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے حاصل کیا شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے حاصل کیا شیخ
شیخ ابو طاہر مدنی سے شیخ ابو طاہر مدنی نے محمد بن احمد سے محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین رحمت اللہ علیہ سے حافظ حسام الدین نے شیخ ربی سے شیخ ربی نے دو واسطوں سے علامہ عینی ترمذی سے علامہ عینی ترمذی نے امام بخاری سے امام بخاری نے حضرت حماد سے حضرت حماد نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک سے حضرت انس بن مالک نے جناب محمد الرسول اللہ سے میں نے کہا ذات کی نسبت بھی بے مثال ہے اور علم کی نسبت بھی بے مثال ہے. میں نے کہا اگر ذات دیکھو گے تمہیں دارالعلوم دیوبند کی ذات بھی بے مثال نظر آئے گی, اگر تم علم کو دیکھو گے تمہیں علم بھی بے مثال نظر آئے گا. میں نے کہا آگے چلتے ہیں علماء دیوبند کی علمی خدمات, میں 5 خدمات اشارتاً آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. نمبر 1 قرآن پاک کے حوالے سے, نمبر 2 حدیث مبارکہ کے حوالے سے, نمبر 3 سنت مبارکہ کے حوالے سے, نمبر 4 فقہ اور مسائل کے حوالے سے, نمبر 5 ادیان باطلہ کے حوالے سے. میرے بھائی توجہ کرنا, سب سے پہلے قرآن ہے. میں نے کہا قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن کے معنی ہیں, قرآن کی تفسیر ہے. اگر تو الفاظ قرآن کی بات کرے گا, میں نے کہا وہ ہندوستان جس میں کفر کا طوفان تھا وہاں پہ دارالعلوم دیوبند آیا ہے. پھر دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے کہ آج بھی 18,000 سے لے کے 20,000 تک مدرسے دارالعلوم دیوبند کی شاخیں موجود ہیں جن میں 35 لاکھ بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا ہم تو وہ ہیں, ہم نے قرآن کے الفاظ کو یوں پھیلایا ہے. میرے اکابر نے بتایا ہے انگریز سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے ہر راستہ روکا ہے, لیکن یہ قرآن والے تو بڑھ رہے ہیں, یہ دین والے تو بڑھ رہے ہیں, ان کا راستہ کیسے روکا جائے. کہنے والے نے کہا تم جانتے ہو ایک جسم ہوتا ہے, ایک روح ہوتی ہے, جب تک جسم میں روح باقی ہو جسم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, اگر روح نکل جائے جسم بیکار ہو جاتا ہے. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. کہا مسلمانوں کا جو ایمان ہے اس کی روح قرآن ہے, اگر قرآن چھین لوگے مسلمان بے جان ہو جائے گا. وہ سمجھا یہ لکھا ہوا قرآن جلا دیتے ہیں, اسے بہا دیتے ہیں, بات ختم ہو جائے گی. یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے, آج پوری دنیا میں قرآن ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کی علمی خدمت ہے. خیر انگریز نے قرآن جلانا شروع کیا, مدرسے سے قرآن اٹھا کے قرآن بہانے شروع کیے ہیں. ایک مدرسے سے قرآن جو اٹھایا ہے, اللہ اکبر, حافظ صاحب نے کہا وہ ظالم اسے تو جلا دے گا لیکن میرے سوال کا جواب تو دیتا جانا. تیرا سوال کیا ہے؟ معصوم بچہ پیش کر دیا, کہا یہ لکھا تو جلا دے گا, اس کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا. یہ دارالعلوم دیوبند کی محنت ہے. آج بھی ہندوستان میں 35 لاکھ بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر تو پاکستان میں آئے گا 17,000 مدارس ہیں جن میں 2.5 لاکھ سے زیادہ طلباء آج قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ علماء دیوبند کا فیض ہے, یہ علماء دیوبند کی قرآن کریم کے الفاظ کی خدمات ہے. میں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے, حضرت نانوتوی ہے, حضرت گنگوہی ہے, سفر ہو رہا ہے, رمضان کا چاند نظر آیا, حضرت گنگوہی کی آہ نکلی. حضرت نانوتوی نے پوچھا استاد جی رمضان کا چاند نظر آیا, خوش ہونا چاہیے, آپ کی آہ نکلی ہے, آپ نے افسوس کا اظہار کیا. کہا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے ہر رمضان میں قرآن سنتے تھے, اب قرآن کون سنائے گا. حضرت نانوتوی سمجھ گئے. حضرت نانوتوی جن کو قرآن کا پارہ یاد کرتے ہیں رات کو تراویح میں سناتے ہیں, ادھر 30 روزے بھی پورے ہوتے ہیں, نانوتوی کا قرآن بھی پورا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے اکابر نے الفاظ قرآن کی خدمت کی ہے. آپ کہیں گے وہ تو پہلے دور کی بات ہے. میں نے کہا آج بھی اگر تو قریب میں دیکھنا چاہتا ہے تو میں نے کہا استاد المناظرین فخر دیوبند حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ اگر جیل میں جاتا ہے 3 مہینوں کے بعد جیل سے نکلے ہیں تو حافظ قرآن بن کے نکلتے ہیں. میں نے کہا الفاظ قرآن بھی ہیں. آگے چلیے معنی قرآن اور تفسیر قرآن دیکھتے ہیں. میں نے کہا اگر معنی اور تفسیر کی بات آئے گی تو ترجمہ لکھنے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے یہ دیوبندی ہے. میں نے کہا اس سے آگے چل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 12 جلدوں میں بیان القرآن قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو دیوبندی ہے. حضرت مولانا عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 8 جلدوں میں فتح
इत्मीनान लिखी है जो देवबंदी है। इससे आगे चल हजरत मौलाना आशिक इलाही रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 8 जिल्दों के अंदर अनवारुल बयान लिखी है जो देवबंदी है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह 8 जिल्दों में मुबारकुल कुरान लिखा है जो देवबंदी है। हजरत मौलाना मोहम्मद अदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह 8 जिल्दों के अंदर मुबारकुल कुरान लिखी है जो देवबंदी है। हजरत मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह 11 जिल्दों के अंदर मुअल्लिमुल कुरान लिखा है जो देवबंदी है। हजरत मौलाना सूफी अब्दुल हमीद सवाती रहमतुल्लाह अलैह 20 जिल्दों के अंदर कुरान की तफसीर लिखी है जो देवबंदी है। हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फवाइद सब्जियां लिखी है देवबंदी है। मैंने कहा आगे चल हजरत मौलाना मोहम्मद असलम शेखुपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह तसहीलुल बयान लिखी है। मैंने कहा यह देवबंदी है। इससे आगे चल अगर बेदावी पे हाशिया लिखा है लिखने वाला अब्दुल रहमान देवबंदी है। मैंने कहा जलालैन पे हाशिया लिखा है तो हाशिया लिखने वाले मौलाना हबीबुर रहमान देवबंदी है। तो फिर मुझे कहने देना अगर कुरान के अल्फाज हो, अगर कुरान के मानी हो, अगर कुरान की तफसीर हो, उलमाए देवबंद की इल्मी खिदमत का कोई मुकाबला, बोलो देवबंदियों मुकाबला, सारे नहीं बोलते, सारे देवबंदी नहीं, सारे बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डरते क्यों, सारे बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई तवज्जो करना, ये कुरान करीम था, कुरान करीम से आगे चलिए। अगर आप हदीस मुबारका देखेंगे, हदीस मुबारका में भी उलमाए देवबंद की खिदमत आपको मुनफरद नजर आएंगी। मैंने कहा बुखारी शरीफ की शरह अगर फैजुल बारी लिखी है तो लिखने वाले हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी हैं। अगर बुखारी शरीफ की शरह तकरीरुल बुखारी लिखी है तो लिखने वाले शेख सिकरिया रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी हैं। अगर बुखारी शरीफ पे हाशिया लिखा है तो लिखने वाले हजरत सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी हैं। अगर जनाबे वाला अस्सारी फी इतराफिल बुखारी लिखी है तो लिखने वाले हजरत मौलाना अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी हैं। मैंने कहा बुखारी शरीफ पे शरह फजलुल बारी लिखी है तो लिखने वाला देवबंदी है। इनामुल बारी लिखी है तो लिखने वाला देवबंदी है। इहसानुल बारी लिखी है तो लिखने वाला देवबंदी है। दरसे बारी बुखारी लिखी है तो लिखने वाला देवबंदी है। मैंने कहा इससे आगे चल अगर मुअत्ता इमाम मालिक की शरह लिखी है तो लिखने वाला शेख सिकरिया देवबंदी है। मैंने कहा इससे आगे चल अबू दाऊद की शरह लिखने वाला फजलुल मजहूद शेख सिकरिया रहमतुल्लाह अलैह यह भी देवबंदी है। तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिखने वाला अल उर्फ़ शज़्ज़ी यह भी देवबंदी है। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ की शरह लिखने वाला फतहुल मुल्हिम यह भी देवबंदी है। मैंने कहा हाँ इब्ने माजा पे हाशिया लिखने वाले हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह यह भी देवबंदी है। तो फिर मुझे कहने देना मैदान कुरान का हो देवबंद की मिसाल नहीं है, मैदान हदीस का हो देवबंद की मिसाल है। और मैंने कहा इससे भी आगे चलिए मैदान सुन्नत का हो देवबंद की मिसाल, देवबंद की मिसाल। वक्त होता हर बात को खोला जाता लेकिन वक्त में बात समेटना जरूरी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में देखो, पूरी दुनिया में देखो, मैं कहा करता हूं कि जो आदमी इमाम साहब को गालियां देता है वो तबलीगी जमात को भी मैं बात समेट के कहता हूं अगर ना सुन्नत पे गुफ्तगू करे लंबा वक्त चाहिए। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा आप जानते हैं कि सुन्नतों को जमा करने का काम अल्लाह ने इमाम साहब से लिया है और सुन्नतों को फैलाने का काम अल्लाह ने तबलीगी जमात से लिया है। आज हमारे तसव्वुफ वाले हजरात पूरी दुनिया में सुन्नत को फैला रहे हैं, हमारी तबलीगी जमात पूरी दुनिया में सुन्नत को फैला रही है। सुन्नत के मैदान में भी उलमाए देवबंद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सारी बातें छोड़ के आखिरी बात कहता हूँ। अब अगर मैं तफसीलात में जाऊं कि फिका पे उलमाए देवबंद की खिदमत क्या है, मैं सिर्फ इशारतन अर्ज करता हूँ। मैंने कहा इलाओ सुना अगर 20 जिल्दों में लिखी है तो लिखने वाला देवबंदी है। मुल्ला अली कारी की नस्बुर राया का अगर उसकी शरह लिखी है तो लिखने वाला महमूद रवाया यह भी देवबंदी है। नस्बुर राया पे 4 जिल्दें शाया करने वाले यह भी देवबंदी है। मैंने कहा अगर तू मसाइल में उतरेगा तालीमुल इस्लाम लिख के उम्मत पे एहसान करने वाला यह भी देवबंदी है। बहिश्ती ज़ेवर लिख के हर घर पे हर जनाबे वाला हर घर के लिए आसानियां पैदा करने वाला यह भी देवबंदी है। अगर कंस पे हाशिया लिखा है तो ये हाशिया लिखने वाला यह भी देवबंदी है। मैंने कहा अगर इससे आगे चलेगा फतावाजात की दुनिया में उतरेगा फतावा देवबंद यह भी देवबंद का है। फतावा रशीदिया यह लिखने वाला भी देवबंदी है। फतावा महमूदिया लिखने वाला भी देवबंदी है। अमदादुल फतावा लिखने वाला भी देवबंदी है। मैंने कहा कौन कौन सी खिदमत लाऊं? अगर तू हजरत थानवी देखेगा फिका
گا دنیا میں جتنے بھی فقہ حنفی کی کتب ہیں ان پہ حاشیہ لکھنا یہ علماء دیوبند کا شیوا ہے، تو پھر مجھے کہنے دینا یہ علماء دیوبند کی علمی خدمات ہیں۔ قرآن کا میدان ہو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، حدیث کی خدمت کا میدان ہو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، فقہ کا میدان ہو مقابلہ کوئی بھی۔ اور پھر یوں بھی ہوا، پھر یوں بھی ہوتا ہے، اللہ نے یہ دارالعلوم دیوبند ہمیں ایک گلشن دیا، کیا دیا؟ اور آپ جانتے ہیں گلشن میں پھول رنگا رنگ کے ہوتے ہیں، رنگا، لیکن ہر پھول جو ہے اس میں دو چیزیں لازم ہیں، حسن بھی لازم ہے اور خوشبو بھی۔ وہ پھول نہیں ہوتا جس میں حسن نہ ہو، کشش نہ ہو، جس میں خوشبو نہ ہو۔ ہاں پھر کبھی یوں ہوتا ہے ہر پھول اپنی اپنی قسم کی اپنی اپنی خوشبو ہے، لیکن کبھی یوں ہوتا ہے، یہ دیوبند کی تاریخ ہے، میں آخری بات سمیت کے کہتا ہوں، میں نے کہا یہ دیوبند کی تاریخ ہے، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہر رنگ کی خوشبو جو ہے اللہ وہ ایک ہی انسان میں مہکا دیتے ہیں، وہ ایک ہی پھول میں جمع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائیو، قرآن، حدیث، سنت، فقہ، اور اگر آپ آخری میدان دیکھیں ادیان باطلہ کا، میں نے کہا ادیان باطلہ کا میدان سجاؤ گے، اس میں علماء دیوبند کی علمی خدمات ہیں، اس میں بھی اللہ نے علماء دیوبند سے عجیب علمی خدمات لی ہیں۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں منکرین حدیث اگر آئے ہیں ان کے مقابلے میں علمی میدان سجا کے اگر مقابلہ کیا ہے تو مقابلہ کرنے والے مولانا حبیب الرحمن آدمی یہ بھی دیوبندی ہے، مناظر احسن گیلانی یہ بھی دیوبندی ہے۔ اگر عیسائیت نے میدان سجایا ہے تو علمی میدان سجا کے مقابلہ کرنے والے مولانا رحمت اللہ یہ بھی دیوبندی ہے، مولانا ابو المنصور یہ بھی دیوبندی ہے۔ اگر غیر مقلدیت نے سر اٹھایا ہے تو علمی میدان سجا کے جواب دینے والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی یہ بھی دیوبندی ہے۔ میں نے کہا اگر رافضیت نے سر اٹھایا ہے تو علمی میدان سجا کے جواب دینے والے حضرت نانوتوی، حضرت سہارنپوری، حضرت گنگوہی یہ بھی دیوبندی ہے۔ اگر مرزا کان دجال نے سر اٹھایا ہے تو اسے جواب دینے والے حضرت کشمیری، حضرت چاند پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم، مولانا مولانا گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، میں نے کہا آگے چل حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت لاہوری، حضرت جنیٹی، حضرت بنوری، حضرت ہداروی، میں نے کہا یہ سارے کے سارے دیوبندی ہے، دیوبندی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا اگر ادیان باطلہ کی بات آتی ہے تو جس باطل نے بھی سر اٹھایا ہے علمی میدان سجا کے جواب دیا ہے، یہ علماء دیوبند کا شیوا ہے، یہ علماء دیوبند کا کردار ہے، تو پھر مجھے کہنے دینا یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ اور انشاءاللہ 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 جب تک دارالعلوم دیوبند رہے گا ادیان باطلہ کا علمی مقابلہ ہوتا رہے گا، انشاءاللہ ہوتا رہے گا کہ نہیں ہوتا رہے گا؟ تو ہم نے تو یوں مقابلہ کیا ہے۔ اگر میں ابھی واقعات میں آؤں اپنے اکابر نے کیسے کیسی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے وقت چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کبھی یہ خوشبو بکھرتی ہے اور کبھی سمٹتی ہے، کبھی کیا مطلب اللہ ایک ہی اقشار میں یہ ساری خوبیاں جمع کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ ہم دیوبند والے جو ہیں ہمارا سودا کھڑا ہے، کیا ہے جی؟ ہم اپنا سودا پیش کرتے ہیں، وہ جس کا پاس سودا اچھا ہونا جی وہ اپنا سودا پیش کرتے ہیں، چیک کر بھائی اگر دل کرے تو لے جانا وگرنہ یہیں پہ چھوڑ جانا۔ یہ بات وہ کہتا ہے جسے اپنے سودے پہ، جسے اپنے مال پہ پورا بھروسہ ہو۔ میں نے کہا ہم دیوبند والے ہیں، ہم علمی خدمات پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ چیک کر لو، ہمارے سودے کو چیک کر لو، ہمارے مال کو چیک کر لو، اگر تم دیکھو حقیقت ہے مان لو وگرنہ چھوڑ جاؤ، انکار تم کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا کبھی اللہ یہ منفرد ایک ایک آدمی میں یہ خوشبو عطا کرتے ہیں، کبھی ایک انسان میں جمع کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک ہی انسان جو ہے اس میں آپ کو ساری خصوصیات نظر آئیں گی۔ اگر قریب زمانہ میں دیکھنا چاہتے ہو چلو میرے ساتھ، میں سمندری شہر میں علامہ فاروقی شہید دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا اس سے آگے چلو گے پھر مفتی محمود دکھاؤں گا، میں نے کہا اس سے آگے چلو گے حضرت لاہوری دکھاؤں گا، اس سے آگے چلو گے حضرت بخاری دکھاؤں گا، اس سے آگے چلو گے حضرت کشمیری دکھاؤں گا۔ دیوبند کی تاریخ تو بھری پڑی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ تو گزر گئے، اس دور میں بھی کوئی بتانا۔ میں نے کہا اس دور میں بھی اللہ نے ہمیں ایک نہیں
اللہ نے ہمیں کئی افراد ایسے عطا کیے ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے یہ سارے رنگ جمع کر دیے، دارالعلوم دیوبند کی ساری خوشبوئیں جمع کر دی ہیں۔ میں نے کہا ان میں سے ایک شخصیت کا تعارف میں بھی کروانا چاہتا ہوں۔ ہاں میرے شیخ، میرے استاد، میرے مقرب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہم العالیہ، میں نے کہا اگر تو میرے شیخ کو دیکھے گا درس قرآن کی مسند پہ تو کہے گا یہ بہت بڑا شیخ التفسیر ہے، اگر تو حدیث کی مسند پہ دیکھے گا تو کہے گا بہت بڑا شیخ التفسیر ہے، اگر فقہ کے مسائل بیان کرتا دیکھے گا تو کہے گا بہت بڑا مفتی ہے، اگر درسگاہ میں دیکھے گا تو کہے گا بہت بڑا مدرس ہے، اگر اسٹیج پہ دیکھے گا دلائل دیتے ہوئے تو کہے گا مسلک کا وکیل ہے۔ تبھی تو میں نے کہا نا، تبھی تو میں نے کہا اللہ رب العزت کا نظام ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کی خصوصیت ہے، کبھی اللہ اس خوشبو کو پکھیرتے ہیں اور کبھی ایک انسان میں جمع کر دیتے ہیں۔ کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ دیوبند کی تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا آؤ بھائی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ علمی خدمات علماء دیوبند کی الحمدللہ قرآن پہ بھی خدمت ہو رہی ہے، حدیث پہ بھی ہو رہی ہے، سنت پہ بھی ہو رہی ہے، اور اسی طرح فقہ مسائل پہ بھی ہو رہی ہے، ادیان باطلہ پہ بھی ہو رہی ہے۔ آؤ اپنے مرکز کے ساتھ ملو، اپنے قائد کے ساتھ ملو اور دیوبندی ہونے کا حق ادا کر دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔